بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بہت ہی معروف حدیث ہے، بڑی فنڈامنٹل حدیث ہے، اور یہ حدیث اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ جب ایمان کی تکمیل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں لازمی شرط کے طور پہ ہوتی ہیں، اور انہی میں سے ایک چیز کیا ہے کہ ہر مسلمان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جو لیول ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث میں اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خونی رشتوں کا ذکر کیا اور پھر بعد میں عام تمام انسانوں کا ذکر کیا۔ حالانکہ تمام انسانوں کا ذکر کر لیا جائے تو اس میں والد بھی آ جاتے ہیں، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، لیکن ان 2 رشتوں کا خاص طور پہ پہلے ذکر کیا۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہر رشتے کے ساتھ مختلف طریقے کی ہوتی ہے، اور اس میں احساس اور جذبات ہوتے ہیں، وہ ہر رشتے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے والد سے محبت کرتا ہے تو والد کے ساتھ محبت، اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اولاد کے ساتھ محبت میں شفقت کا پہلو ہوتا ہے، اور جب انسان باقی تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اس میں ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو ہر محبت میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمام محبتیں اور جو تمہارے اندر جذبات ہوتے ہیں، ان تمام جذبات کو اکٹھا کر کے جو ایک محبت کا پہلو نکلتا ہے، تو ایمان والے کے لیے لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس درجے کی ہو جو ان تمام چیزوں سے زیادہ اوپر اور بڑھ کر ہو۔ اب یہ بات ظاہری طور پہ تو بڑی سمپل اور آسان لگتی ہے، اور ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے یہ ڈسکشن کیا جائے اور یہ سوال اگر سامنے رکھا جائے، اور میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جواب یہ ہوگا کہ بھائی میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت کرتے ہیں، یا پھر یہ جواب ہوگا کہ ہم ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تو ہر چیز قربان کر سکتے ہیں ان کے لیے، جو کہ محبت اچھی بات ہے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹ بات کیا ہے کہ جب ہم ان محبت کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں، جب انسان کسی شخص سے محبت کا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو اس محبت کو پروو کرنے کے لیے پھر انسان کو کچھ ایویڈینس دینے پڑتے ہیں، کچھ پروف دینا پڑتا ہے کہ بھائی پروو تو کرو کہ جو تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سے بڑھ کے محبت کرتے ہو، تو پھر پروو بھی کرنا پڑے گا۔ اس پروو سے جب ہم آتے ہیں تو فرسٹ اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ اس لیول کے قریب بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں، زبان سے محبت بیان کرتے ہیں، اس لیول پہ تو شاید سارے مسلمان کوالیفائی کر جائیں گے۔ ہر مسلمان کہے گا کہ ہاں جی ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن جب اگلا لیول آتا ہے، اچھا آپ محبت تو کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ کتنی جانتے ہیں؟ تو اکثریت کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے بارے میں ہمیں کیا اصول بتائے۔ پھر اس کے بعد ہم اگر یہ دیکھیں کہ جو باتیں ہمیں پتہ ہیں
کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں بتایا، ہم ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے بھی بہت سے مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر جو فرائض کو چھوڑے اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے جو نیکسٹ لیول ہے، جو کہ اتباع کا لیول ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اصول کتنے لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا، میں اپنی زندگی جو گزاروں گا، میں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کیا ہم وہ چیز کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی بہت سارے مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ اصل چیز کیا ہے، ہم سب کو اپنا ایک محاسبہ کرنا چاہیے، ایک انالائسس کرنا چاہیے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی اس لیول کے اوپر ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہوگا، کیونکہ اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام تو ایک لیگل آئیڈینٹی ہے کہ بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان جو ہے پھر اس سے آگے کا لیول ہے، اور وہ آگے کا لیول اچیو کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز اپنی زندگی میں لانی ہوگی کہ ہماری زندگی میں تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اس کا جو پروف ہے، اس کا جو ثبوت ہے، وہ ہماری زندگی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے۔ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طریقے کو دیکھ کے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ سکے کہ یہ جو شخص ہے واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے، اور اس نے ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام میں، اس عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، میں اسی کو فالو کروں گا۔ تو محبت کا صرف اظہار کرنا یا پھر زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، ایک پوری زندگی ہے، اور اس کے پیچھے ایک فلسفی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان جب تک، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان جب تک کسی دوسرے شخص سے شدید محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کی زندگی میں پرائیویٹی کے اندر سب سے اوپر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر بھی دیکھیں تو بہت سارے جاننے والے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی جاننے والے ہوتے ہیں وہ سارے ہماری ریلیشن شپ کی پرائیویٹی لسٹ میں ایک لیول کے اندر نہیں ہوتے، یا یوں کہہ دیجئے کہ اہمیت کے اعتبار سے سارے انسان ہماری زندگی میں برابر نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا صرف کبھی کبھی تعلق ہوتا ہے، تو ان کی پرائیویٹی ہماری لائف میں بالکل لو ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ریگولر ملتے ہیں، ان کی پرائیویٹی تھوڑی اوپر ہوتی ہے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر کے اپنے لوگ، ہمارے والدین ہو گئے، اولاد ہو گئی، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، ان کی پرائیویٹی رشتوں کے اعتبار سے ہائی ہوتی ہے۔ پھر فیملی والے ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی پرائیویٹی باقی اپنے جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہیں، جن کے معنی میں نے بات کی ابھی، ان کے مقابلے میں ان کی پرائیویٹی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اب جس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے، محبت کا تعلق جتنا شدید ہوگا، آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو میک شور کریں گے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہو جائے۔ آپ اس شخص کی ناراضگی کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ میں وہ سارے کام کروں جس سے وہ شخص خوش ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے دور رہوں جس سے وہ شخص ناراض ہوتا ہے، جس سے آپ شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر کسی شخص سے محبت نہیں کریں تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے راضی ہے، کیونکہ وہ شخص آپ کی زندگی میں اہم نہیں ہے۔
تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ جس طرح کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہماری اس لائف سٹائل کو دیکھ لیں تو کیا ہماری اس لائف سٹائل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، یا ہماری لائف سٹائل کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ یہ ہم سب کے لیے ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے، جو امپورٹنٹ ہے۔ لیکن محبت کی امپورٹنس کا پتہ اسی وقت لگے گا جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کی لائٹ میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کون شخص جو اپنی محبت جو ہے وہ زبان سے ہی بیان کرتا ہے لیکن سچی محبت نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ زبان سے دعویٰ کرنا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو منافقین کیا کرتے تھے؟ جو زبان سے دعویٰ کرنے میں منافقین جو تھے وہ صحابہ سے بھی آگے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دینے لگتے، کوئی بیان کرنے لگتے، تو عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے لوگوں کو بلاتا تھا، لوگوں کو متوجہ کرتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو۔ تو وہ زبان سے یہ بات کر کے یہ پروو کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تم لوگ بھی سنو۔ تو وہ زبان سے دعویٰ کر کے پروو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ جو زبان سے دعویٰ کرنا ہے نا، یہ امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن یہ کسی بھی محبت کی دلیل نہیں ہوتا۔ محبت کا ثبوت اس وقت ملے گا جب ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہم پریکٹیکلی لائف کیسی گزار رہے ہیں، ورنہ جو منافقین جو تھے وہ زبان کے دعووں میں بہت آگے تھے۔ اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زبان سے محبت کا اظہار بالکل کریں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بالکل ہے۔ ہمارا جو ایمان کا حصہ ہے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے بھی محبت کا اظہار کریں، لیکن صرف زبان سے نہیں کرنا ہے، یہاں پہ رک نہیں جانا ہے۔ اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آگے کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی کرتے ہیں، ہم آپ کی لائف سٹائل کو فالو کتنا کرتے ہیں، اور ہم ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی امپورٹنس کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری لائف میں نہیں ہیں اور باقی تمام چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینے سے ہم ایمان کے اس لیول کو حاصل نہیں کر سکتے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم پریکٹیکلی جو ہیں وہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کیا امپورٹنس ہے، ہم پریکٹیکلی کتنا فالو کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم پریکٹیکلی فالو کریں گے وہی چیز ہمیں جو ہے ہمارے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔